دیں گے نا سر، یہ ہمارا رائٹ ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب کو، سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مزمل بھائی بھی ہیں، یہ ان باتوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں. دیکھیں اسپیکر صاحب، ہم بار بار کہتے ہیں اور بڑی یہ تو یا تو اتفاق ہے محض یا حادثہ ہے جو بھی ہے. اپریل کے مہینے میں آپ نے یہ عوامی اجلاس لگایا ہے اور اسی اپریل کے مہینے میں 1973 کا آئین 55 سال پہلے اس ملک نے پاس کیا. لیکن میں ایک گزارش کرتا چلوں اس ایوان کو، صرف میں یہ بتاتا چلوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا 2008 میں تو ہم نے ان کی طرح صرف جذباتی باتیں نہیں کی. ہمیں ان سے اختلاف صرف یہی ہے جو ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہمیں صرف اختلاف ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا. جذباتی تقریریں، موت یا آزادی، انتشار، فساد، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا یہ چیز ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگی، بندوق پہ نہیں ہوگی، گولی پہ نہیں ہوگی. وہ ہمارے گنڈاپور صاحب تھے پرانے سی ایم، وہ تو گنڈاسا اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے ہر وقت، وہ جس طرح بدر منیر کے ڈائلاگ ہوتے تھے. ہم ان کو بار بار ریکویسٹ کرتے تھے یہ بامی اتفاق سے ہوگا، یہ سیاسی جماعتوں کو بٹھانے سے ہوگا. اور میں اس کی صرف آپ کو مثال دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میرے بھائی پھر خفا ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے اور وہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے. اور ہم نے صرف تیل کے اوپر جذباتی تقریریں نہیں کی، ہم نے آئین میں ترمیم کی. آئین میں آج بھی آپ اٹھا لیں آرٹیکل 161 کلاس 1 پیراگراف بی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی شہادت کی بدولت وہ آئین کی ترمیم ہوئی تھی. اور وہ کہتا کیا ہے؟ وہ اسی کرک، اسی کوہاٹ ڈویژن اور ہمارے خیبر پختونخوا کے تیل کے ذخائر جب نکلے تھے تو فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا بابا یہ کام تقریروں پہ نہیں ہوگا، اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ آرٹیکل کیٹیگوریکلی کہتا ہے the net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جرت تھی جنہوں نے آئینی ترمیم کی اور خیبر پختونخوا کو تحفہ دیا آئین میں. یہ میرے بھائی جذباتی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بابا ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں، یہ انتشار سے نہیں ہوگا، یہ فساد سے نہیں ہوگا، یہ گنڈاپور کے گنڈاسے سے نہیں ہوگا، یہ بیٹھ کے ہوگا. آپ مزاحمت کریں لیکن مزاحمت کے نام پہ فساد مت پھیلائیں. آپ اختلاف کریں لیکن انتشار مت پھیلائیں. یہ آئینی ترمیم کے اوپر عمل درآمد آپ کروائیں. ابھی یہ کوہاٹ اور کرک کی گیس کے اوپر ہم ترمیم لے کر آئے تھے 2010 میں، اور آج بھی میرے پاس پوری کیلکولیشن اسپیکر صاحب اس کی موجود ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو میں نے اپریل کا مہینہ آپ کو بتایا 73 میں جو گیس کی بات کی تھی، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا تحفہ ہے، ان کی اتحادی جماعتیں اس وقت ساتھ تھی. یونانیمس کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آرٹیکل 158 کا انہوں نے ذکر کیا. جناب اسپیکر یہ آئین کی ایک ایسی خاص شک ہے جو باقی دنیا کے آئینوں میں نہیں ملتی. فرسٹ رائٹ آف یوز جو ہے وہ آرٹیکل 158 میں. آپ نکالیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو آئین کی سمجھ نہیں ہے. آرٹیکل 158 کہتے ہیں دا پریارٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس. وہ لفظ یوز کرتے ہیں دا پروونس ان وچ اے ویل ہیڈ آف نیچرل گیس از سچویٹڈ shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirement from that wellhead. یہ آرٹیکل 158 ہے. یہ داؤد شاہ والی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. کتاب کو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، بات میں مفہوم میں اور اسپرٹ میں ہم مانتے ہیں، لیکن جناب اسپیکر یہ مقننہ ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہ گیس 55 میں بلوچستان سے نکلی تھی، 30,000 ارب کا ڈاکہ. اسپیکر صاحب یہ تو تقریر کرنے لگے ہیں، پھر مجھے بھی تقریر دے دیں. 2 منٹ دے دیں، میں ذرا ریپلائی کر دوں اس کو. یہ انہوں نے میں ذرا آئین بتا دوں، 26 سے 27 ترمیم بتا دوں جو آئین اس نے مسخ کیا ہے، یہ صبح سے لگے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب پیسوں کے عوض بیچا ہے اس آئین کو انہوں نے. یہ آئین کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب اگر میں اپنا پورا ریز کریں گے، ہم اپنا موقف دیں گے اور آئین کے
چوکاٹ میں دیں گے. بالکل یہ پھر بات ہے. وزیر قانون رسپونڈ کریں گے. اس دن وہ بات کر رہے تھے اسی موضوع پہ کہ کنڈی صاحب کو بے شک آپ بات کرنے دیں. آپ پھر کریں, گھنٹہ گھنٹہ کا پوری رات کریں. ڈاکٹر صاحب تامل سے دلیل اور وکیل کا معاشرہ ہم چاہتے ہیں. سنیں, لوگ بھی سنیں, ساری دنیا سنیں. جو کس کی بات میں وزن ہے وہ فیصلہ کریں, لیکن آپ ہم پہ اپنی رائے مسلط مت کریں. اچھا میں جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آرٹیکل 161 آرٹیکل 161 کے اندر خیبر پختونخوا کا میجر مقدمہ ہے, چاہے وہ آرٹیکل 161 کلاز 1 ہے چاہے 2 ہے. اگر کلاز 2 میں چلے جائے تو وہی نیٹ آئیڈل پروفٹ والا ہے. دا نیٹ پروفٹ ارنڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور اینی انڈرٹیکنگ اسٹیبلش اور ایڈمنسٹرڈ انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ شل پے ٹو دا پروونس ان وچ دا ویل ہیڈ آف ہائیڈرو پاور اسٹیشن از سچویٹڈ. 161(2) کا یہ نیٹ ہے. یہ دیکھیں یہ پورا مقدمہ 158 اور 161 میں ہے. خدا را اس کے اوپر عملداری کروائے, ہماری ریکویسٹ یہی ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پہلے پیدا کریں. شکریہ. میں تھوڑی سی ایک منٹ کنڈی صاحب ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں کنڈی صاحب پہ بات کروں گا. کنڈی صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے, آرٹیکل 158 میں نے پڑھ کے سنایا تھا, تو آپ ماشاءاللہ آپ کی بھاشن اب بہت زیادہ ہے. مجھے ذرا یہ بتائے کہ RPPs کس کے منصوبے تھے؟ یہ سارے, اگر آج انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی ہے, یہ صرف اور صرف پیپل پارٹی